السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا مذہب اسلام ہے، لیکن کچھ لوگ روایات اور مذہب کو مکس کر دیتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ مذہب کی طرف رجوع کریں؟ ہمارا مذہب اسلام ہے، اور اسلام کے بارے میں ہمیں کہاں سے پتہ لگتا ہے؟ قرآن پڑھنے سے اور قرآن کریم کا سورس ہے نا، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت کے بعد پھر حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کام کر کے دکھایا جو قرآن کریم میں احکامات ہیں، اور بعض باتوں کی تشریح کی، تفصیل کی اپنے عمل سے یا اپنے ارشادات سے، اس کو حدیث میں آیا۔ تو اسلام کی بنیادی جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا، اس کی عبادت کرنا، اس کا حق ادا کرنا۔ دوسری بات یہ کہ ایک دوسرے کا حق ادا کرنا، ٹھیک ہے، بندوں کے حق ادا کرنا، اپنے سوشل اوبلیگیشنز جتنی ہیں ان کو پورا کرنا، اوبلیگیشنز جو ہیں ان کو نبھانا، اور اپنے مورلز کو دکھانا، اپنے اخلاق اچھے دکھانا۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں مذہب ہمیں کہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو باتیں ہیں وہ بعض کلچر میں شامل ہو چکی ہوئی ہیں، بعض جو ایشین ہیں، انڈو پاکستان کے مکس رہتے تھے ہندوؤں سکھوں کے ساتھ، ان کے کلچر بعض شامل ہو گئے بیچ میں۔ شادی بیاہ کی رسمیں ہیں، وہ رسمیں شامل ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ بس نکاح جو ہے وہ شادی کا اعلان ہے، لیکن ہمارے ہاں مثلا شادی کی مثال ہے، اس کے بعد رخصتانہ ہوتا ہے۔ ایک روایت بن چکی ہے کہ رخصتانہ بھی ہوگا، نکاح کے بعد بھی رخصت کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ بڑے ڈھول ڈھمکے کیے جائیں اور بڑا فنکشن علیحدہ کیے جائیں، ہر ایک چیز کا، ایک مہندی کا فنکشن ہو اور ایک شادی کا فنکشن ہو اور ایک دوسرے کا ہوتا ہے۔ اسلام میں تو نکاح کا اعلان شادی ہے، اس کے بعد ولیمہ ہے، ولیمہ کی دعوت۔ یہی دو باتیں ثابت ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی طرح اسلام ہمیں کہتا ہے کہ اپنے لباس کو حیادار بناؤ، ٹھیک ہے، قرآن کریم کا بھی حکم ہے، اپنے لباس کو حیادار بناؤ اور حجاب رکھو، مردوں اور عورتوں کے درمیان فاصلہ رکھو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اس میں کلچر کا کوئی تعلق نہیں، لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں انٹریکشن ہو بھی سکتا ہے، مطلب رابطہ ہو بھی سکتا ہے، بات بھی ہو سکتی ہے۔ ریسرچ میں اگر کوئی کچھ پڑھ رہی ہے، لڑکی ریسرچ کر رہی ہے اور وہاں اس کے ساتھ ریسرچ کرنے والے دوسرے ہیں، تو وہ علم حاصل کرنے کی حد تک آپس میں بات چیت بھی ہو سکتی ہے۔ تو باقی جو روایتیں ہیں وہ تو ادھر ادھر کی اکٹھی ہو چکی ہوئی ہیں۔ اب دنیا میں بے شمار ممالک ہیں، مختلف لوگ ہیں، مختلف قومیں ہیں، مذہب کے علاوہ ان کے اپنی ٹریڈیشنز ہیں۔ افریقہ میں قبائل ہیں، ٹرائبز ہیں، ان کے اپنی ٹریڈیشنز ہیں۔ ان کو بتانا کہ جو چیز کلیش کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں سے، اس کو چھوڑنا ہے۔ شرک جو ہے وہ نہیں کرنا۔ اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تقدس کو قائم کرنا ہے اور شرک نہیں کرنا، اور شرک کو چھوڑ کے اور بنیادی جو احکامات ہیں قرآن کریم میں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، جو تم ٹریڈیشنز میں بھی تمہاری بعض چیزیں شامل ہیں، اچھی بھی ہوں گی، وہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن کسی کو یہ کہنا کہ کوئی یہاں کا برٹش کوئی اگر احمدی ہو جاتی ہے عورت، اس کو کہنا کہ تم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور وہ اسلامی تعلیم میں نہیں ہے بلکہ تمہاری کلچر میں ہے، تو وہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ نہ افریقنوں کو یہ کہنا کہ تم نے یہ کرو۔ ہاں، افریقنوں کی بعض ٹریڈیشنز اگر اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ نہیں لاتی، شرک کا کوئی اظہار نہیں ان سے ہوتا، یا بنیادی اخلاق سے دور نہیں لے کے جاتی، تو وہ بھی اپنے کلچر میں رہتے ہوئے وہ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مختلف قوموں کے کلچر میں بعض بنیادی باتیں اچھی بھی ہیں، وہ ان کو اختیار کر سکتے ہیں اگر وہ اسلام کی براہ راست تعلیم سے کلیش نہیں کرتی تو۔